اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ علامہ حسینی طہرانی سید حمیری کا ایک شعر یہاں مکتوب فرما رہے ہیں اور اسے بحار الانوار میں بھی درج کیا گیا ہے۔ مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الامالی صفحہ نمبر 627 پر بھی اس شعر کو تحریر کیا ہے، اور اکثر لوگ اس شعر کو روایت سمجھ لیتے ہیں۔ یہ روایت نہیں ہے عزیزان محترم، یہ سید حمیری کا شعر ہے جو ایک روایت سے اخذ کیا گیا ہے۔ سید حمیری کیا کہتے ہیں؟ یا ہار حمدان من یمت یرنی، اے حارث حمدانی، جس کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے، جو کوئی بھی مر جاتا ہے، یرنی، وہ مجھ علی کی زیارت کرے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں من مؤمن او منافق قبلا، وہ مرنے والا انسان مؤمن ہے تب بھی علی سے ملاقات کرے گا اور علی کی زیارت اسے ہوگی۔ وہ منافق ہے، دو دید رکھنے والا ہے، خود پسند انسان ہے، تب بھی وہ علی سے ملاقات کرے گا۔ یہ اس قدر مشہور شعر جو ہے وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے ایک گراں قدر صحابی حارث اعور حمدانی سے متعلق ہے، لہٰذا یہاں موضوع کی مناسبت ہو گئی تو میں حارث اعور حمدانی کا تعارف ایک مختصر آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، حارث حمدانی کے نام پر جو ہے وہ حارث تک تو اتفاق ہے، لیکن حارث بن عبداللہ ہے، حارث بن قیس ہے یا کچھ اور ہے، اس موضوع پر اختلاف ہے۔ لہٰذا جس حارث کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی شہرت حارث بن عبداللہ اعور حمدانی کے عنوان سے ہے، اور یہ حارث بن عبداللہ جو ہیں وہ ایک یمنی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا ذہن میں یہ تصور آ جاتا ہے کہ شاید یہ حارث حمدانی جو ہے وہ شاید ایران کے کسی شہر حمدان سے تعلق رکھتا ہو، نہیں، یہ قبیلہ ہے اس کا عزیزان محترم۔ حارث بن عبداللہ حمدانی یہ جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے وہ یمن سے متعلق ہے، اور یہ قبیلہ آ کر کوفہ شہر میں 17 ہجری قمری کو آ کر آباد ہوا، جب یہ شہر کوفہ تازہ تعمیر کیا گیا تھا اور تاسیس کیا گیا تھا۔ اور چونکہ حارث ایک آنکھ سے نہیں دیکھ پاتا تھا تو ایسے افراد کو عرب معاشرے میں اعور کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے کچھ الفاظ ایسے افراد کے لیے لوگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اخلاقیات سے گری ہوئی بات ہے کہ کسی شخص کے لیے ایسے القاب، ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو اس کے نقص عضو پر دلالت کرتے ہوں۔ کسی کی ایک آنکھ خراب ہے تو اسے بھینگا کہہ دینا، یعنی ٹیڑھی اگر آنکھ ہے تو، یا کانا کہہ دینا، یا اس قسم کے الفاظ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، عرب معاشرے میں بھی ایسے شخص کو اعور کہا جاتا تھا۔ مرحوم شیخنا الاعظم انصاری کی بھی ایک آنکھ میں پرابلم تھی، انہیں بھی اسی لفظ کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا، اور یہ اخلاقیات سے گری ہوئی بات ہے۔ لیکن تاریخی کتابوں میں جب افراد کے نام اس انداز میں بیان ہوتے ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ چونکہ افراد میں جو ہے وہ ان کی شناخت کا ایک ذریعہ یہ ایسے الفاظ قرار پاتے ہیں، چونکہ معاشرے میں شہرت تھی، وگرنہ آداب اسلامی کے یہ مطابق نہیں ہے۔ مثلا یہ حارث بن قیس ہے یا حارث بن عبداللہ ہے، لیکن ہے حمدانی۔ اب نہیں معلوم کہ یا ہار و حمدان کس شخصیت سے متعلق ہے، لہٰذا یہاں ان کا نام لیا جاتا ہے حارث بن عبداللہ اعور حمدانی۔ تو عزیزان محترم، یہ شخصیت حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے اصحاب خاص میں انہیں شمار کیا جاتا ہے، اور حارث وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے مدینہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی سب سے پہلے بیعت فرمائی، اور جنگ صفین میں بھی امیر المؤمنین نے حارث حمدانی کو اپنے لشکر کا پرچم دار قرار دیا، اور ان کی شہرت معاشرے میں ایک تند رو شیعہ کے عنوان سے تھی، یعنی جو علی کے بہت ہی فدائی ہیں، بہت ہی فرمان بردار ہیں، بہت ہی چاہنے والے جو ہیں وہ صحابی ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے علی کے خطبات کو
مکتوب کرنے کا آغاز کیا، پس اس اعتبار سے ان کا نام اس اعتبار سے لیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے وہ شخص جس نے علی کے خطبات کو جمعآوری کرنا شروع کیا وہ حارث بن عبداللہ اعور حمدانی ہی تھے۔ مرحوم مجلسی بحار الانوار میں اس روایت کو تفصیل سے لکھتے ہیں، بحار الانوار ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 179 ہے، کہ جس پر یہ روایت موجود ہے کہ وہ واقعہ کیا تھا جس میں امیر المومنین نے حارث سے کچھ کلمات ادا کیے، جن کو سید حمیری نے جب پڑھا تو انہوں نے ایک شعر کہہ دیا کہ یا حار حمدان من یمت یرانی، اے حارث حمدانی جس کا بھی انتقال ہوگا وہ مجھ علی کی آ کر زیارت کرے گا، یعنی مجھ علی کی ملاقات ہوگی حین الموت۔ تو وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حارث حمدانی بیمار ہو جاتے ہیں اور حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور عیادت کے وقت امیر المؤمنین حارث سے یہ کلمات کہتے ہیں کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، اے حارث میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ موت کے وقت پل صراط سے عبور کرتے وقت حوض کوثر کے پاس اور مقاسمہ کے وقت میری ملاقات جو ہے وہ ہوگی آپ سے۔ اب حارث حمدانی امیر المومنین سے پوچھتے ہیں کہ مولا بتائیے یہ مقاسمہ کیا ہے؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آگ کے ذریعے سے یہ انجام پاتا ہے، یعنی ایک آپ آگ کا کوڑا تصور کر لیں کہ جس سے اہل جہنم کو جہنم کی طرف ہانکا جاتا ہے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس آگ کے کوڑے کو تھام کر اہل جہنم کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیلوں گا اور جہنم کے درمیان تفقیق کروں گا، قسمت کروں گا، کہوں گا اے جہنم یہ میرا چاہنے والا ہے تو اسے چھوڑ دے، اور یہ میرا دشمن ہے اسے دبوچ لے، اسے پکڑ لے، تو میں واقع اس عمل کو انجام دوں گا، اسے مقاسمہ کہتے ہیں۔ پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب حارث حمدانی کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں، اسے فشار دیتے ہیں اور کہتے ہیں حارث یہ جیسے میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہے اور میں اسے فشار دے رہا ہوں، ایسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا ہوگا، اور اس طرح سے جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی میرا ہاتھ پکڑا ہوگا جیسے میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہے۔ تب میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قریش کے منافقین اور ایسے لوگوں کی جو حسد کرتے ہیں، تو میں نے رسول خدا کی بارگاہ میں شکایت کی کہ رسول خدا نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اسے دبا رہے تھے، فشار دے رہے تھے، اور میں قریش کے منافقین کی شکایت کر رہا تھا۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ کہا تھا کہ اے علی قیامت کے دن ہوگا، میں محمد مصطفیٰ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھوں گا، اے علی اس قیامت کے دن تم نے میرا دامن مضبوطی سے تھام رکھا ہوگا اور تمہارے شیعوں نے تمہارا دامن مضبوطی سے تھام رکھا ہوگا۔ بس حارث حمدانی یہ جیسے تم نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا ہے، ایسے ہی علی نے رسول خدا کو تھام رکھا ہوگا، اور اس انداز میں تمہیں جنت کی طرف سوق دیا جائے گا۔ پھر امیر المومنین نے 3 دفعہ اس جملے کو تکرار فرمایا کہ اے حارث تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ محشور ہو گئے۔ در واقع ایک روایت جسے میں نے پہلے بھی کہیں بیان کیا کہ انتا مع من احببتا، کہ تو اسی کے ساتھ محشور ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان ہے جس کا یہ جملہ ہے، پس اے حارث تو اس سے جس سے تو محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ تو محشور ہوگا۔ حارث حمدانی یہ خبر سن کر خوشحال ہو گیا، خوشی میں اٹھا اور کہا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں موت کی طرف قدم بڑھاؤں یا موت میری طرف قدم بڑھائے، چونکہ اب موت کے وقت تو علی سے ملاقات ہونی ہے۔ لہٰذا اس تمام روایت کو سید حمیری نے جو ہے وہ اس شعر کی صورت میں جو ہے وہ بیان کیا ہے، جسے مرحوم شیخ طوسی نے امالی کی جو ہے وہ صفحہ نمبر 627 پر تحریر کیا ہے کہ یا حار حمدان من یمت یرنی، اے حارث حمدانی جو کوئی بھی مرتا ہے وہ مجھ علی سے ملاقات کرتا ہے، من مؤمن او منافق قبلا، وہ مؤمن ہو یا منافق ہو جو 2 دید رکھتا ہے اور 2 روح انسان ہے، وہ بھی مجھ سے ملاقات کرے گا۔ حارث حمدانی کا انتقال جو ہے وہ 65 ہجری قمری کو کوفہ کے اندر عبداللہ بن زبیر کی جو ہے وہ حکومت کے ماتحت اس زمانے میں حارث حمدانی کا انتقال ہوتا ہے۔